السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہم کراچی کے مسائل کو لے کر بڑے پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو ہم مختلف سیاستدانوں کے پاس گئے۔ پہلے ہم ایم کیو ایم کے رہنما کے پاس بھی گئے، پھر پیپلز پارٹی کے رہنما سے بھی ہم نے بات کی کراچی کے مسائل کو لے کر، پھر جماعت اسلامی کے رہنما کے پاس بھی گئے۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منصور صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم عدالتوں میں کیا چل رہا ہے کراچی کے مسائل کو لے کر وہ بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جناب ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل بھی ہیں، اور جب آف کیمرہ میں نے ان سے بات کی تو ایسا لگا مجھے کہ یہ کراچی کے عوام کا درد رکھتے ہیں، کراچی کے مسائل کو دیکھ کر پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے بڑی جد و جہد کر رہے ہیں۔ جناب طارق منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں طارق صاحب آپ؟ طارق صاحب، کراچی کے مسائل کو لے کر دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، اور کیا پریشانی ہے، کیا مسائل آپ کو دکھ رہے ہیں کراچی شہر میں جو اس وقت بہت شدید مسائل کے شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، کراچی کا اصل مسئلہ کراچی کے عوام کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی سے جانے کے لیے نکلتا ہے تو اس سے یونیورسٹی آف کراچی کی وہ سڑک خود ہی بھی ملتی ہے۔ وہ 2018 سے لے کر آج یہ 7 سال ہو گئے۔ کریم آباد سے آپ نکلیں تو کریم آباد کا انڈر پاس جو پچھلے 3 سال سے بنا ہے وہ بنا ہوا نہیں ملتا ہے۔ سینٹرل کے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کراچی کی ہر دوسری سے تیسری سڑک جو ہے وہ آپ کو اس پہ گڑھے ملیں گے، لیکن یہی چیز آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو وہاں نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے کراچی کے 45 لاکھ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ L4 L5 کے پیشنٹ بن چکے ہیں۔ ہر تیسرا بندہ کراچی میں ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ بن چکا ہے، شوگر کا مریض بن چکا ہے۔ لوگوں کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس کے کنیکشن ہے، نہ آپ کے پاس گٹر کے ڈھکنے ملیں گے، کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ملے گی۔ لوگوں کو بارش میں لوگ جب انجوائے کرنے نکلتے ہیں تو اب تو ماں باپ اپنے بچوں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں وہ گڈھے میں نہ گر جائیں یا سڑکوں میں کسی سیلاب میں نہ بھیجیں۔ یہ شہر کراچی ہے۔ آپ اس شہر کراچی میں جس سگنل پہ نکلیں گے تو ڈمپر سے بچیں یا اپنے گھر والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک فرسٹریشن کا ماحول ہے۔ سیوک ایمنٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، پارکوں کو تقریباً بیچ دیا گیا ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے، ڈیولیشن بالکل نہیں ہے، یعنی اوپن اسپیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اور آپ کیماڑی سے لے کر اگر ابراہیم حیدری تک چلے جائیں اور نارتھ کراچی سے لے کر آپ بہادر آباد تک آ جائیں، آپ کو کہیں بھی کوئی علاقہ جو ہے یہ ایسا لگے گا کہ آپ آف روڈ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اس شہر کے اندر روڈیں نہیں ملیں گی، اور بارش کے بعد تو آپ انجوائمنٹ تو آپ بھول ہی جائیں، آپ اپنے گھروں کا پانی نکالتے رہیں گے یا نالوں کے اندر نکاسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کیوں کراچی کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ ہم دوسرے شہروں کو دیکھتے ہیں، لاہور، اسلام آباد وغیرہ، وہ ڈیولپمنٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن کراچی جو سب کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے اس کے ساتھ یہ سوتیلا پن کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اس سال جو سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ 3096 ارب روپے ہے۔ 960 ارب روپے اس میں سے ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اور وہ ڈائریکٹ چیف منسٹر کے انڈر میں، یعنی وزیر خزانہ بھی وہی ہیں، بورڈ آف ریونیو کے وزیر بھی وہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں۔ تو ایک آدمی ارتکاز اختیارات جو نیچے منتقل ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ دوسری چیز یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ آرٹیکل 140 اور 32 کے اندر کیٹیگوریکلی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ پاور اینڈ اتھارٹی شیل بی ایکسرسائزڈ بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل۔ اب آئین کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 32 کہتا ہے، 140 کہتا ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کریں، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اٹانومی، فائنینشیل اٹانومی آپ ڈیوالو کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمہوری دور حکومت میں، جو سندھ کی جمہوری دور حکومت میں یہ خواب ہے، لیکن اگر ہم ایوب خان کے دور سے دیکھیں 1959 کی ڈیموکریسی میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں ڈیولیوشن ہوا۔ اگر ہم ضیاء الحق کے دور حکومت میں دیکھیں تو 79 کے اندر بیسک وہاں بھی ڈیولیوشن ہوا، اور مشرف کے دور حکومت میں سب سے بہترین ڈیولیوشن ہوا جس کو SLG اور 2001 کہتے ہیں۔ لیکن مشرف کے جانے کے بعد جو ایک جاگیردارانہ سوچ کے عکاس لوگ آپ کی پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی اسمبلیز کی نمائندگی کرتے ہیں، دراصل وہ مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس اور آپ کے وہ میرے نمائندہ نہیں ہیں۔ وہ اس جاگیرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کالونیل مائنڈ سیٹ میں پیدا ہوئے، جو کالونیل کالے انگریز ہیں، جو انگریز کے چھوڑے ہوئے غلام ہیں، اور ان کی سوچ آج بھی وہی ہے کہ وہ ہمیں اپنا محکوم بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ ہمیں فیسلٹیز دے دیں تو ان کا یہ سوچ ہے، کیونکہ میں نے کافی جو ہمارے دوست بھی ہیں جو مختلف فیوڈل لارڈز جو ہیں انٹیریئر سندھ کے،
ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسکول بنا دیں گے تو یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے. بالکل ایسے. لہٰذا سندھ میں اگر آپ کہیں تو 20,000 اسکول ہیں اور 4,600 فنکشنل ہیں, باقی کہاں ہیں؟ 420 ارب روپے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ تو دیکھیں جو فنکشنل بھی ہیں وہ بھی معیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں اتاکے کیوں بنی ہوئی ہیں, وہاں بھینسیں کیوں بنی ہوئی ہیں, تو کیوں آئینی ترمیم کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن کو واپس لیے جانے کی گردان سن رہے ہیں آپ؟ صحیح. کیونکہ یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. سندھ حکومت اپنا گورننس میں ناکام ہو چکی ہے. صحیح. پچھلے 18 سال سے سندھ حکومت جو اپنی گورننس میں پروو ہی نہیں کر سکی, اور اربوں روپے کا بجٹ جو کراچی 97% آپ کا سیلس ٹیکس اور سروسز دیتا ہے اور 70% فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو دیتا ہے, وہ شہر جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بادی نظر میں پالتا ہے, اپنے آغوش میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو سمو لیتا ہے, وہ گلدستہ ہے کراچی کے لوگ اور وہ گلدان ہے کراچی کے لوگ. لیکن کراچی سندھ حکومت نے لاوارث چھوڑ دی. یہی اصل مسئلہ. یہ بتائے گا کہ جو آپ کی اس کیس پہ بڑی ورکنگ ہے, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ کیا ہے اور کس نے انٹروڈیوس کروایا, اس کا کیا مقصد ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائے گا. دیکھیے, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان بیسیکلی ایک خواب تھا جو 1947 میں جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کر 2002 تک بھی یہ چیز خواب ہی رہی. ہوا کچھ یوں کہ 1952 میں پہلا ماسٹر پلان بنتا ہے. اس سے پہلے نوسر ون جی مہتا کا دور تھا, پری پارٹیشن فیز میں پہلا ماسٹر پلان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 52 میں, پھر 71 میں کوشش کی جاتی ہے, پھر 82 میں ہوتا ہے, پھر 94 میں ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی ماسٹر پلان نوٹیفائی نہیں ہو پاتا. ایک ایسی چیز پہ کنسنسس ہی نہیں ہو پاتا, جس طرح 73 کا آئین پہ کنسنسس ہوا تھا, اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا اور 4 پلان بنتے ہیں لیکن کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. پھر ہوا کیوں کہ تمام جمہوری حکومتیں ناکام ہو گئیں, اور مشرف دور حکومت میں ہم یہ کریڈٹ دینا چاہیے ایز اے, ہم ایک اگر انڈیپینڈنٹ اپروچ لیں کہ مشرف دور حکومت کو, کیونکہ وہ بھی کراچی کے بیٹے تھے, ان کے دل میں ایک درد تھا, وہ اسی شہر میں پلے بڑے, ان کو ایک درد تھا کہ اس شہر کے باسی بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. ہمارے اجداد نے اس ملک کی آبیاری کی ہے, اپنے خون سے اس ملک کو بنایا ہے, تو ہمیں اس کو سنوارنا بھی اور بچانا بھی. یہی خیال آتے ہوئے انہوں نے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کا ایک خواب دیکھا, اور MQM پاکستان, MQM کی جو قیادت ہے اس نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا. وہ کس طرح کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت سیکشن 40 کے تحت اس وقت MQM کی گورنمنٹ آئی, لوکل گورنمنٹ, اور میئر کراچی اس وقت جو تھے نسیم جلیل باجی اور مصطفیٰ کمال بھائی تھے. اور ان کی MQM کی قیادت کے اندر جو ہماری لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا MQM کا, اس نے شبانہ روز محنت کر کے کراچی کو دنیا کے صفحے اول کے 12 شہروں کی فہرست میں لے آیا, اور یہ امید تھی کہ اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی تو دنیا کے 6 بہترین شہروں کی فہرست میں آ جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا, یہ خواب دیکھا گیا, اس کو پھر دن رات محنت کی گئی, اور اس پلان کو شبانہ روز محنت کر کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, جائکا, جاپنیز ایمبیسی اور دنیا کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی ایڈ سے فیڈرل گورنمنٹ کے ویژن 2030 پروگرام کے تحت, پلاننگ کمیشن کے ایک پروگرام کے تحت, کیونکہ پاکستان ایک ریونیو جنریشن سورس ہے, ایک کی سورس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, تو اس خواب کے تحت ویژن 2030 پروگرام نام دیا گیا, اور اس خواب کے تحت یہ پلان بنایا گیا, جس کو MQM کی لوکل گورنمنٹ سسٹم حکومت کے تحت 312 ریزولوشن کے تحت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ریزولوشن نے اپروو کیا دسمبر 2007 کے اندر, تاکہ کراچی کو دنیا کا 6th لارجسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیولپڈ سٹیز ان دا ورلڈ کی لسٹ میں لایا جائے. لیکن وہ خواب ہوا یہ کہ 2009-10 میں آپ کی حکومت ختم ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے سینی سرکار نے پھر ایک ایڈمنسٹریٹو ایڈ ہاک سسٹم شروع کر دیا, الیکشن نہیں کرائے. دیکھیں, آپ اگر ڈکٹیٹرشپ کی حکومت کو بولتے ہیں تو ڈکٹیٹر نے تو آپ کو MQM نے اس سے زیادہ ورک کر کے دیا, لیکن اصل ڈکٹیٹر تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی عوام کو ایڈ ہاکزم پہ رکھا, ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا, اور 2013 تک بھی الیکشن نہیں کرائے. وہ تو سپریم کورٹ کی انٹروینشن ہوئی تو پھر جا کے الیکشن ہوئے, اور وسیم اختر بھائی جو ہیں وہ میئر بنے, اور مگر ان کو فنڈز, انہوں نے اپنا خناس وہاں نکالا کہ ان کو فنڈز ہی سینکشن نہیں کیے گئے. یہ بات چلتی رہی, 11 سال ہو گئے, لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس نوٹیفائڈ ماسٹر پلان کو جو سٹی کاؤنسل نے 312 ریزولوشن اپروو کیا تھا MQM کے دور حکومت ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. 2018 آ گیا, 2018 تک یہ شہر لاوارث پلان اپروو ہو چکا ہے,
جی 2007 میں یہ اپروو ہوا, 312 ریزولوشن ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی, آن ریکارڈ ہے. لیکن 7B کے تحت جس کو نوٹیفائی کرنا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس کے تحت چیف منسٹر ایز اے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو, جو انہوں نے نہیں کیا. اب انہوں نے کیوں نہیں کیا, اس میں بہت سارے بادی نظر میں بہت سارے مفادات ہیں ذاتی اور پس پردہ حقائق ہیں جو پھر کسی نشست میں بتاؤں گا. 2018 آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے, جس کو آپ جوڈیشل واٹر کمیشن کہتے ہیں, جو سپریم کورٹ کا مینڈیٹ واٹر کمیشن ہے, جس میں سپریم کورٹ کے ایکس جسٹس امین ہانی مسلم کو مینڈیٹ دیا دے کے حیدرآباد اور کراچی کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ یہاں کراچی میں اور حیدرآباد میں واٹر سیوریج اور سینیٹیشن کے مسائل اور ایشوز کو ریزالو کریں اور اس کی رسپانسبل پرسنس کو ڈیفائن کریں کون ہے, اور ان کو جو ایک ایکشن پلان دے کے اس کو ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں. انہوں نے جب یہ اس کی کارروائی کا آغاز کیا ان کے کمیشن نے, تو اکتوبر 2018 کے اندر ایک ہیئرنگ کے دوران یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جی واٹر اور سینیٹیشن کا کوئی انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں. پھر ہانی صاحب, آنریبل جسٹس ہانی مسلم صاحب گورنمنٹ آفیشیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ماسٹر پلان موجود ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی صاحب ویسے تو کوئی ماسٹر پلان بنا تھا وہ ختم ہو گیا, کوئی ماسٹر پلان ایز سچ نوٹیفائی نہیں ہوا پارٹیشن کے بعد. یہ المیہ ہے کہ دیکھیں 1947 سے لے کر 2018 میں کھڑے رکھ کے وہ ہانی صاحب کے سامنے بولتے ہیں کوئی نوٹیفائی نہیں ہوا, حالانکہ 2007 میں ایم کیو کے دور حکومت میں نوٹیفائی ہو چکا 3 پر, لیکن اس کو پبلسائز نہیں کیا گیا, اس کو گزٹ نوٹیفائی نہیں کیا گیا تاکہ وہ قانونی حیثیت نہ حاصل کر سکے. یہ کس کی میلافائڈی ہے, کس کی بدنیتی ہے, جس کی 17 سال سے حکومت ہے. پھر 2018 کے اندر جب ہانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ماسٹر پلان کون سا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ 2007 میں ایک ماسٹر پلان بنا تو تھا لیکن وہ ابھی گزٹ نہیں ہوا. یعنی 11 سال گزرنے کے بعد 2018 میں یہ کہتے ہیں, اکتوبر 2018 میں, کہ صاحب بنا تو ہے لیکن گزٹ نہیں ہوا, جس میں ہانی صاحب شدید برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور تمام ادارے بشمول کے ڈی, ایس بی سی, سب کو جب لائن حاضر کرتے ہیں اور یہ کورٹ کے اندر فرماتے ہیں کہ فوری طور پہ 1952 کا ماسٹر پلان جو بنانے کی کوشش کی تھی وہ بھی پیش کیا جائے, اور جو ماسٹر پلان 2007 میں بنا تو اس کو فوری طور پہ پیش کیا جائے, اور اگر گزٹ نہیں ہے تو اس کو 1 گھنٹے کے اندر گزٹ نوٹیفائی کیا جائے, ورنہ چیف منسٹر خود حاضر ہو کے ایکسپلینیشن دیں گے کیونکہ ان کو شو کاز ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بادل نخواستہ 1 گھنٹے کے بعد جب ہیئرنگ دوبارہ ریزیوم ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کے آفیشلز سندھ واٹر کمیشن کو آگاہ کرتے ہیں. جوڈیشل واٹر کمیشن یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب چیف منسٹر سندھ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. یعنی 2007 کا نوٹیفائڈ ماسٹر پلان جو ایم کیو نے بنایا تھا کراچی کو دنیا کے بہترین شہروں میں 6 بہترین شہروں میں شامل کرنے میں, جو اس وقت کراچی کی آبادی 1,60,00,000 تھی, تو 2,70,00,000 کا پلان سامنے رکھ کے بنایا. یعنی فار سائٹڈنس دیکھیں, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویژن 2030 کی فنڈنگ سے بنا تھا. اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, جائکا نے, آپ کی گارنٹی یہ میری گارنٹی پہ نہیں, یہ سندھ حکومت کی گارنٹی, سائنس سرکار کی گارنٹی پہ نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویژن 2030 کی اسٹیٹ کی گارنٹی پہ یہ فنڈز دیے تھے, اربوں روپے کے فنڈز پہ, جس میں تمام کراچی کے تمام ادارے بشمول 16 ادارے جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی میں, جس میں پی ٹی سی ایل بھی ہے, آپ کے ایس ایس جی سی ایل بھی ہے, ریلوے بھی ہے, کے پی ٹی بھی ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی بھی ہے, آپ کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے, یہ تمام اداروں کے بھی سگنیچرز موجود تھے. یہی نہیں کہ یہ سی آپ کے ایس ایس جی سی, پی ٹی سی ایل, یہ تمام اداروں کے بھی سگنیچر موجود تھے, اور جو 32% کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یعنی کے ایم سی, ان کے بھی تمام سگنیچرز موجود تھے. یعنی یہ واحد پلان ہے جس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے جوائنٹ کنسنسس کے ساتھ سگنیچرز موجود ہیں, اور کوئی ایسا بندہ جو کراچی کی 1 انچ زمین پہ بھی دعویٰ رکھتا ہے کسی ادارے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے تحت, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ہمارا ان پٹ موجود نہیں ہے یا ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی. لہٰذا 47 کے بعد یہ 2018 میں جب نوٹیفائی ہوا تو یہ واحد آپ کے 47 سے لے کر 2018 تک واحد, اور آج کی تاریخ تک واحد نوٹیفائڈ ماسٹر پلان ہے کراچی کا, اسٹڈی ڈیولپمنٹ پلان ہے جس کو تمام ادارے اون کرتے ہیں. جب یہ نوٹیفائڈ ہو جاتا ہے, لیکن المیہ دیکھیں کہ سائنس سرکار اس کو میلافائڈی کہیے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی اور پھر یہ غائب ہو جاتا ہے. 2018 کے اندر یہ غائب ہو جاتا ہے, اور کسی کے پاس یہاں 3 سے 4 کاپیاں ہوتی ہیں, اور کسی کے پاس یہ کاپی نہیں ہوتی, کسی ادارے کے پاس نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, اس کے اندر ایک بادی نظر میں ایک بدنیتی چھپی تھی نا, امپلیمنٹ تو کرنا ہی نہیں تھا. وہ تو جوڈیشل واٹر کمیشن اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی ایچ آر سی کیس کے اندر, تو وہ ڈنڈے کے زور پہ ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, کراچی کے عوام اپنی قسمت کو روتے رہے, گورننس کے نام پہ مس گورننس, مس مینجمنٹ, کرپشن, جو ایک زبان زدہ عام ہے وہ ہوتے رہے. لوگ اپنا نصیب سمجھ کے کراچی کے عوام کھلتے رہے, مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ, کھدے ہوئے روڈوں کے ساتھ, ابلتے ہوئے گٹروں کے ساتھ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے,
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور 2023 آ جاتا ہے. 2023 کے دوران کراچی کے اخبار میں ڈیلی جنگ میں ایک ایڈ چھپتا ہے. اس ایڈ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ آر ریکوائرڈ فار گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047. یعنی اخبار میں ایک ٹینڈر دیا جاتا ہے کہ گریٹر کراچی پلان 2047 کے لیے درخواستیں مطلوب. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کیا جاتا ہے جب کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر تھا, الیکشنز نہیں ہوئے تھے, اور جنوری 2023 کے اندر ہی آتا ہے, اور الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے. الیکشنز جا کے لیٹر سٹیجز پہ ہوئے تھے اور جون کے اندر لوکل گورنمنٹ فارم ہوئی تھی. لیکن کیونکہ بائی پاس کیا انہوں نے, اور یہ بادی نظر میں ایم کیو ایم کی ججمنٹ 24/2017 جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2022 سپریم کورٹ 439 میں, جس میں گلزار صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے پیرا 46 کے اندر کہ تمام ادارے جو کے ڈی اے, کے ایم سی, ایس بی سی اے, ایل ڈی اے, جو بھی ادارے ہوں گے, جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا وہ میئر کے ماتحت ہوگا, ایک یونیفارم یونٹری آف کمانڈ ہوگا, لوکل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ سندھ گورنمنٹ اختیارات کو ڈیولوٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لہٰذا انہوں نے اوپر ہی اوپر بغیر الیکشن سے پہلے اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے اس کو نوٹیفائی کروا دیا, اور کے ڈی کے ذریعے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے, اور اس کی سمری بھی میرے پاس موجود ہے, اور 1000 ملین کی اس میں اسٹیمیشن کی جاتی ہے. اور ایک پلان جو آلریڈی موجود ہے اس کو نافذ نہیں کیا جاتا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں بنا, مشرف کی اس میں سپورٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں فنڈنگ تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹیز تھی, تو انہوں نے ایک نیا پلان لانے کا خواب سوچا. وہ اس لیے کہ میلفائڈ ہی تھی نا, ایک چیز جو بنیاد رکھ دی گئی ہے, اب آپ کو اس کو فلوز بنانے, بنیاد کا پورا کام ہو گیا, اربوں روپے کی فنڈنگ آ گئی, سب کچھ ہو گیا, آپ اس کو ریویژن 1 ریویژن 2 اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, کیونکہ ایکسٹینڈیبل اپ ٹو 2045 30 سے 45 ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے ایسے نہیں کیا. نتیجن 2023 میں وہ ٹینڈر آتا ہے. ہم اس ٹینڈر کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹینڈر کیوں آیا, جب ایک آلریڈی چیز آپ کے گھر میں ایک مرسیڈیز بینز کھڑی ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری مرسیڈیز ایک اور چاہیے. یہ تو ایک زبردستی کہ آپ ہمارے سے نام پہ قرضہ لے کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم کورٹ میں گئے, اور کورٹ میں جا کے میں نے ہیومن رائٹس لا میں کیونکہ یہ سب آبزرو کر رہا تھا, اور اس وقت 2018 کے اندر جو فوکل پرسن تھے, وہ مزے کی بات یہ ہے وہ آج کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ صاحب ہی تھے, جو آنریبل وزیر اعلیٰ سندھ کی بہنوئی بھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری ہیں آج, وہی فوکل پرسن تھے, ان کے سامنے ہی نوٹیفائی ہوا, لیکن وہ بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. تو 2024 میں جب ہم کورٹ میں گئے اور ہم نے کہا کہ صاحب یہ پلان تو آلریڈی موجود ہے, یہ میرے پاس کاپی ہے, اور ہم نے اس میں کورٹ کو بتایا کہ کاپیاں ہی کسی کے پاس نہیں ہے, اور یہ کاپی موجود ہے, اور ہم نے کورٹ میں کاپی جمع کرائی, تو 1 سال تک کسی کا جواب نہیں آیا, نہ چیف سیکرٹری کا, نہ میئر کراچی کا, نہ ایل ڈی اے کا, نہ ڈی جی ایم ڈی کا, نہ کے ڈی اے کا, نہ ایس بی سی اے کا, نہ سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان کا. طارق صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پہلے یہ بتائے گا کراچی کی عوام کو پتہ تو چلے کہ کراچی کی عوام نے کیا کھویا ہے, مطلب کیا چھینا گیا ہے کراچی کی عوام سے. اس جو منصوبے کو وہ کیا تھا, بنایا گیا تھا, سوچا تھا, اس منصوبے میں کون کون سے اہم منصوبے تھے, وہ بتائے گا ذرا. دیکھیں اس کا جو پوائنٹ پیرا 1.6 ہے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کا, اس کے اندر ہاؤسنگ, ٹاؤن پلاننگ, پارکنگ ریکوائرمنٹ, ٹریفک مینجمنٹ, آپ کے روڈز کیسے بنیں گے, کے سی آر کا سسٹم کیسے ہوگا, پل کیسے بنیں گے, انڈر پاسز کیسے بنیں گے, ایجوکیشن سٹی کہاں بنے گی, میڈیا سٹی کہاں بنے گی, کمرشلائزیشن کا پروسیس کیا ہوگا, انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس کیا ہوگا, گاربیج ڈمپنگ سائٹس کیسی ہوں گی, نیو ڈمپنگ سائٹس کیسی ہوں گی, سالڈ ویسٹ کا کیا میکینزم ہوگا, ریلوے ٹریکس کہاں کہاں بنیں گے, کہاں کہاں اوپن اسپیسز ہوں گے, کہاں کہاں جو ہے مالز بنیں گے, کہاں کہاں جو شاپنگ سینٹرز بنیں گے, کہاں کہاں جو ہے آپ کے ریلیجیس ایریاز ہوں گے, ان کو ایئر مارکنگ کی گئی تھی. یہی نہیں, کچی آبادیز اور سلمس کو بھی اس میں اس کا ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا. تو یہ پورا ایک دنیا کی 6 لارجسٹ سٹی بنانے کا ایک میکینزم تھا, جو دنیا کی موسٹ ڈیولپڈ نیشنز, جیسے آپ نے نیو یارک دیکھا ہوگا, لنڈن دیکھا ہوگا, ان کے تمام ماڈلز, شنگھائی یا آپ کا اوساکا, یہ دنیا کے جو ٹوکیو, ان تمام ماڈلز کو اسٹڈی کر کے اس کو بنایا گیا تھا, اور گراس روٹ لیول پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فیکٹس اینڈ فیگرز, اسیسمنٹ اور سرویز کو کر کے بنایا گیا. صحیح, یہ ہوا میں نہیں بنا تھا. اور اس میں سے کچھ منصوبے وہ ہو گئے کہ کچھ کمپلیٹ ہوئے, اس میں سے کوئی منصوبے کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں یہ پلان کو اگر آپ کریں تو اگر ہم جو اس کے بعد مینیپولیشن ہوئی ہے نا, تو اس کے لیے تو ایک کمیشن بنانا پڑے گا, کیونکہ جو سائنس سرکار نے کیا ہے, ایک چیز آپ کو اگر میں مرسیڈیز دوں اور میں آپ کو بولوں کہ جاؤ اس مرسیڈیز کو کسی لوکل میکینک سے صحیح کرا دو, اور آپ اس کو بکلیٹ نہیں دیں کہ یہ نیو مرسیڈیز کے ساتھ میرے جرمنی سے بکلیٹ بھی آئی ہے,
اور آپ اس کو بولیں کہ بھائی تم اپنے اوزار سے صحیح کر دو, تو آپ کو معلوم ہے وہ کس طرح صحیح کرے گا. صحیح. اس ماسٹر پلان کے ساتھ بھی وادی نظر میں وہی ہوا. اچھا اچھا. کیونکہ آپ کو مرسیڈیز دینے کا وعدہ کیا گیا اور ایک گاڑی دے دی گئی اور آپ کو بکلیٹ لے لی گئی. صحیح. تاکہ آپ اس اپنی مینیپولیشن اپنے حساب سے کر سکیں. صحیح. اب جو ماسٹر پلان میں اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ یہ چیز ہوگی لیکن اس جگہ کچھ اور چیز ہوگی. صحیح. وہ کیوں کیا گیا, ڈسٹرکٹ کیوں پہلے بنا دیے گئے, کیماڑی کیوں بنایا گیا, یا ملیر کیوں بنا دیا گیا, یا کورنگی کیوں بنا دیا گیا, کیا اس پلان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. کیا آپ نے جو سلمز بنا دی ہیں یا آپ نے جو سیلاب متاثرین بسائے ہیں, کیا وہ اس کے اندر موجود تھے؟ نہیں تھے نا. اس جگہوں پہ کیا چیز ایئر مارک تھی؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. صحیح. اچھا, آپ نے اس کے خلاف اب عدالت بھی گئے اور آپ نے پٹیشن دائر کی, تو اس کا کیا مقصد تھا, کیا اس کی استدعا تھی, یہ بتائے گا ذرا. دیکھیں 2023 کے اندر یہ پلان جو ہے 2007 میں آیا لیکن نوٹیفائی نہیں ہوا. پھر 2018 میں جیسے میں نے بتایا کہ امیر ہانی مسلم صاحب کی انٹروینشن پہ ہیومن رائٹس جو کیس تھا سپریم کورٹ کا 2007, اس کے آرڈرز بھی تھے. اس کے بعد جو ایم کیو ایم کی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی جو گورنمنٹ تھی, سٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 312 2007 میں وہ بھی موجود تھی. اس کے باوجود سندھ حکومت نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا. پھر سپریم کورٹ کی انٹروینشن پہ, جوڈیشل واٹر کمیشن کی انٹروینشن پہ 18 اکتوبر 2018 کو چیف منسٹر سندھ اس کو گزٹ نوٹیفائی کرتے ہیں, اپنی اپروول دیتے ہیں ایز اے کمپیٹنٹ اتھارٹی. اور اس کے بعد یہ 18 اکتوبر 2018 کو نوٹیفائی ہو جاتا ہے ایز اے نوٹیفیکیشن انڈر کلاس 7B انڈر سیکشن 7B آف دا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس, جو پلاننگ اور تمام چیزوں کو گورن کرتی ہے سندھ اور کراچی کے اندر. اس کے تحت یہ نوٹیفائی ہوتا ہے اور یہ بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے جو پیرا 1.6 اور 1.7 ہے اس کراچی اسٹڈی ڈیولپمنٹ پلان کے تحت. آل فیڈرل گورنمنٹ باڈیز, پروونشل گورنمنٹ باڈیز اینڈ لوکل گورنمنٹ باڈیز آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ ان لیٹر اسپرٹ. یہ ایکسیپشن ٹو دا رول نہیں ہے, یہ نوٹیفائڈ ماسٹر پلان ہے, اسٹڈی ڈیولپمنٹ پلان ہے, ترقی کا وہ پلان ہے جس پہ تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ کو بائنڈنگ ہے, ایکسیپشن نہیں ہے. تو جو گورنمنٹ آفیسر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا وہ بادی النظر میں اور وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا, وہ وائلیشن آف دا گورنمنٹ پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہوگا. صحیح. اب آپ لوگوں کا کیا لاہے عمل ہے اگلا, کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائے گا, کیونکہ ایک پلان انٹروڈیوس کروا رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان, وہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائے گا. دیکھیں جب یہ اس کیس کے جب حسامات ہوئی تو 2024 سے لے کر 2025 اگست تک کوئی بھی اس میں جواب پیش کرنے سے قاصر. صحیح. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ چیف سیکرٹری سندھ جو خود اس کا پارٹ تھے اس زمانے میں, واٹر کمیشن کے فوکل پرسن تھے, نہ ان کا جواب آیا, نہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا جواب آیا, نہ ڈی جی ایس بی سی کا جواب ہے, نہ ڈی جی کے ڈی کا جواب ہے, نہ ڈی جی ایل ڈی کا جواب ہے, نہ ڈی جی ایم ڈی کا جواب ہے. ہاں ملٹری ڈائریکٹر ملٹری لینڈ کنٹرولمنٹ کی ٹیم آئی اور انہوں نے کہا کہ 6 کے 6 کنٹرولمنٹس کو بھی آپ اس میں پارٹی بناؤ اور ہم اس میں پارٹی بننے تیار ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 6 کنٹرولمنٹ بھی اس کو فالو کرنے تیار ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس میں انکارپوریٹ کرایا. اس کے بعد ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا. اس کے علاوہ سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان نے صرف اپنا جواب جمع کرایا اور کہا کہ جی کے ڈی اے ذمہ دار ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک سال بعد جب 28 اگست 2028 کو یہ ہیئرنگ لگتی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا 19 اگست 2025 کو ایک شدید بارش ہوتی ہے جس میں پورا کراچی تقریباً ڈوب چکا تھا اور 400 فٹ پانی تھا, اور میئر کراچی یہ کہتے ہوئے پھر رہے تھے کہ 40 mm سے زیادہ تو کراچی کے نالے بارش نہیں سہ سکتے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی 2007 کے اس ماسٹر پلان میں 145 سے 200 mm تک بارش کی پہلے پیشن گوئی کر دی گئی ہے, اور اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کراچی کا رین فال پیٹرن کیا ہے اور کون کون سے ایریاز, نارتھ اعظم آباد نرسری سائٹ کی کون کون سے ایریاز کے اندر فلڈنگ کی سچویشن ہوگی. اور آج میئر صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہی از آلسو کراچی ہائٹس, ہی از آلسو لوئر. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ بندہ جو خود کراچی میں پلا بڑھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی میں 40 mm بارش ہوتی ہے, جبکہ 2007 کا بنا ہوا جو پلان تھا اس نے اس وقت کر دیا کہ کراچی کا رین پیٹرن کیا ہے, 145 سے 200 mm کی بارش ہے. تو انہوں نے کہا اس حساب سے آپ پیٹرن ڈیزائن کریں گے. لیکن کیونکہ کراچی نوٹیفائڈ ماسٹر پلان کو فالو ہی نہیں کیا جا رہا تھا تو وہ کہتے پائے گئے کہ کراچی کا تو 40 mm سے زیادہ نالا نہیں ہو سکتا. پھر ایک آنریبل منسٹر جو ہے وہ یہ کہتے پائے گئے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, لہٰذا ورلڈ بینک جائیں گے اور ہم اس کے لیے بھی قرضہ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کراچی کا نوٹیفائڈ ماسٹر پلان جو تھا اگست 2018 میں جب 2025 کے اندر جب ہم نے کورٹ سے کہا کہ سر 19 تاریخ کو جو بارش ہوئی تھی اس میں شہر ڈوب گیا, خدا کے لیے آج کی ہیئرنگ میں آپ ان تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کہہ دیں یہ جواب نہیں دیں گے, 1 سال ہو گیا آپ اس کو نافذ کر دیں. اس پہ عدالت پوچھتی ہے کیا ہم اس کو جیل بھیج دیں. تو میں نے کہا سر اس کو جیل نہ بھیجیں, آپ ان سے جو ہے آپ حلف نامے لے لیں. اس پہ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ سر
سندھ حکومت کے AG کے تھرو کہتی ہے کہ سر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے تیار ہیں, ہم وی آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو امپلیمنٹ. یہ آرڈر میں لکھا ہوا 28 اگست کے آرڈر میں لکھا ہے وی آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو امپلیمنٹ. سندھ گورنمنٹ کی الفاظ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب دوبارہ ہیئرنگ ہوتی ہے 16 اکتوبر کو, تو سندھ حکومت یہ خاموش اختیار کر لیتی ہے, جس پہ عدالت یہ کہتی ہے کہ تمام گورنمنٹ آفیسرز سے کہ آپ جواب جمع کرا رہے ہیں اور یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو عدالت مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے, تو میں نے کہا سر یہ ایک نوٹیفائڈ ماسٹر پلان ہے, یہ نہیں کریں گے کیونکہ 2023 کے اندر ایک ٹینڈر آیا تھا اور اس ٹینڈر میں 2553 ملین روپیز سینکشن ہوئے اور 1000 ملین کی فیزیبلٹی بنی تھی 2023 کے اندر. یہ اس کا ٹینڈر ہے, یہ میلافائڈی ہے, یہ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں اور ایک کنسپائریسی تھیوری بادی نظر میں کی جا رہی ہے کراچی کے عوام سے, عدالتوں سے. اور یہ نوٹیفائڈ ماسٹر پلان جو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ, سٹی کاؤنسل کی ریزولوشن سے اور کراچی کے ووٹرز کی نمائندہ حکومت نے بنایا تھا, کیونکہ وہ MQM کی دور حکومت میں بنا تھا, لہٰذا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی سندھ گورنمنٹ. اس پہ عدالت یہ کہتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, تو ہم بتاتے ہیں کہ 2047 کا ماسٹر پلان جو ہے وہ بیسیکلی 2047 کا ماسٹر پلان کو تو گراؤنڈ ورکنگ ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. اور جو ماسٹر پلان ایک دفعہ بن جاتا ہے اس کا ریویژن 1 ریویژن 2 آ سکتا ہے, بنیاد چینج نہیں ہو سکتی, اوپر کی فلور جو ہے اسی پہ کام کی جائے گی. اس پہ عدالت جو ہے ان کو آرڈر دیتی ہے, سرزنش کرتی ہے اور یہ حکم دیتی ہے 16 اکتوبر 2025 کو کہ آپ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے حلف نامے جمع کرائیں گے دیٹ دے ول امپلیمنٹ دس پلان ان کراچی نوٹیفائڈ ماسٹر پلان ان اکارڈنس ود لاء ان ریٹن اسپرٹ, اور 2 دسمبر 2025 کو اپنا حلف نامہ جمع کریں گے. صحیح. یہ بات. طارق صاحب یہ بتائے گا کہ اب آگے کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں تو ایک پینافلیکس بھی دیکھ رہا ہوں, سگنیچر ویک, تو کتنی سگنیچرز درکار ہیں, اس کا کیا مقصد ہے سگنیچر, اور کن سے لیں گے سگنیچر؟ میں ایز اے لائر آف MQM پاکستان, میں نے اور ایز اے ہیومن رائٹس لائر میرے مختلف کیسز ہیں, میں نے MQM کی جو قیادت نے مجھ سے ایڈوائز لی, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں ایز اے ہیومن رائٹس لائر ہم اپنا کیس لیڈ کر رہے ہیں, میں تو ہیومن رائٹس کے کافی کیسز کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ MQM پاکستان ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور کیونکہ یہ MQM کا ایک برین چائلڈ تھا, ان کے دور حکومت میں بنا, اور یہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے بنا, کسی فرد واحد کے لیے, کسی قوم لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بنا. میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں, یہ 3 کروڑ کی عوام کی بقا اسی کے اندر, وہ اس لیے کہ اس پلان کو دنیا کا چھٹا لارجسٹ سٹی اور ایک ڈیولپ سٹی بنانے میں آپ اور میں اور ہر وہ بندہ جو سڑک پہ چل رہا ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوگا. لہٰذا MQM نے اس کو آن بورڈ لیا, اور MQM پاکستان نے اس پہ, جب ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں جمہوریت کے اندر اگر سندھ گورنمنٹ مس کنڈکٹ کر رہی ہے بادی نظر میں یونائٹڈ نیشن کنونشن آن کرپشن ابیوز آف فنکشنز کر رہی ہے, جس کا پاکستان سگنیٹری ہے, تو وہ ایک غیر جمہوری عمل کر رہی ہے. لیکن کیونکہ MQM پاکستان ایک جمہوری جماعت ہے, تو لہٰذا ایز اے ایڈوائزر میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جمہوری طور پہ احتجاج کریں. صحیح. جمہوری طور پہ اس کو تمام اسمبلیز میں لے کے جائیں, ریزولوشنز پاس کریں, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, سینٹ میں. نہ صرف یہ کہ ہم نے قانون کی عدالت میں تو اپنا کیس دائر کر دیا, لیکن عوام کی عدالت میں بھی یہ مقدمہ لے کے جائیں, کیونکہ 3 کروڑ عوام جو کراچی کے رہائشی ہیں اور ووٹرز ہیں وہ اس کے اصل بینیفیشری ہیں اور اصل ایگریوڈ پرسن کی, جس پہ MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر تمام جو کراچی کے شہری ہیں ان کو اس بادی نظر میں جو کنسپائریسی ہے اس سے آگاہ کیا جائے, جو 2047 پلان کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اصل پلان تو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ 2020 ہے, جو ایکسٹینڈیبل 2030 ہے اور 2050 تک جائے گا. لیکن کیونکہ اس کو آج بھی نافذ العمل ہے, اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا, لہٰذا عوام یہ فیصلہ کریں کہ ویدر دے وانٹ ٹو بی دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیولپڈ سٹیز ان دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان اور ناٹ. بالکل. whether they want to be a part of that conspiracy which is being done by the سائیں سرکار or not. اور یہ فیصلہ اب عوام کے پاس جانے کا ہے. اب عدالت سے 2 دسمبر کو حلف نامہ مانگا ہے, اچھا, تمام سرکاری افسروں سے جو کنسرنڈ آفیشل ہیں. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ DG KDA پچھلے دنوں خاموشی سے ملک سے باہر عمرے کے آڑ میں چلے گئے. کئی آفیسرز جو ہیں KDA کے چھٹی پہ جا چکے ہیں, کئی اداروں کے آفیسر چھٹی پہ جا رہے ہیں, کئی کو FIA نے ایئرپورٹ پہ روک لیا ہے. تو حیرت کی بات ہے, یہ بدنیتی کراچی کے عوام سے کہ 2 دسمبر کو ہم نہ پیش ہوں. لیکن کیونکہ کراچی کے عوام اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ آج وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی بقا اسی کے اندر ہے, کہ وہ آج اور ابھی اور اسی وقت
یہ نوٹیفائڈ ماسٹر پلان جو MQ کا بنایا ہوا پلان ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کی روح کے مطابق, اور تمام چیزیں 10 اکتوبر 2018 کی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں. تو وہ تمام سرکاری آفیسر جو نااہلیت کے شکار تھے, جو سائیں سرکار کے زیر اثر اس باندھی و نظر میں اس کو obstacle کر رہے تھے, اس کو ہرڈل کر رہے تھے, اس کو روک رہے تھے, ان تمام کے خلاف آئین میں لکھا ہوا ہے اور پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ سیکشن 3 کے تحت گرینڈ کمیشن بن سکتا ہے. یہ تمام لوگ یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت بھی نائل ہوں گے, ابیوز آف فنکشن کے تحت. یہ تمام لوگ رائٹ ٹو لائف جو آئین کا آرٹیکل آئین پاکستان کراچی کے شہریوں کو زندگی کی تمام بنیادی بیسک سہولیات کی ضمانت دیتا ہے, سوک کمیونٹی اوپن اسپیسز کی. یہ عوام اپنے سگنیچرز کے ذریعے فیصلہ کرے گی کہ ہم اس نوٹیفائڈ ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پلان نہیں جو 2047 جون میں بنے گا, یہ 2027 جون میں آئے گا. تو یہی اصل چیز ہے. صحیح. اچھا طارق صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کے کیس کی استدعا کیا ہے, اور اس کیس سے SBCA, KDA, KMC, CDA, MDA ان کا کیا تعلق ہے, یہ بتائے گا. دیکھیں میرے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کی انفورسمنٹ کا کیس ہے, یہ صرف اسٹریٹجک پلان کی انفورسمنٹ تک نہیں محدود. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہم نے وہ 4 استدعا کے اندر مانگے. کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 جو ہے یہ بیسکلی ایکسٹینڈیبل اپ ٹو 2030 ہے, اور 2045 تک فردر ایکسٹینڈ ہوگا. یہ ریویژن 1 ریویژن 2 آئے گا. یہ پلان جو ہے بیسکلی MQ کا کیس 24/2017 جس کی ججمنٹ فروری 2022 میں آئی تھی, اس کے ساتھ پیرا 46 کا لنک ہے. وہ کیسے؟ اس کیس کے اندر جو پارٹیز ہیں جیسے KDA ہے, MD ہے, LD ہے, SBC ہے, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 ہے, اس کے علاوہ کراچی ڈیولپمنٹ آرڈر 1957 ہے, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ, اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 ہے, 6 کنٹونمنٹس ہیں. یہ تمام ایکٹس جو ہیں یہ امینڈ ہوں گے پیرا 46 کی کانٹیکس میں. جو 7B ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس کی, اس کے تحت یہ نوٹیفائی ہوا تو یہ بائنڈنگ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ پلاننگ کا فنکشن جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے اور وہ چیف منسٹر نے اس کو نوٹیفائی کیا. اب یہ تمام ادارے جو ہیں وہ پیرا 46 جو 24/2017 سپریم کورٹ کی MQ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اس کے تحت ڈیوالو کرنے ہیں. ایسا ہی ہے. ڈیوالو کرنے کے لیے تمام قوانین جو 32 قوانین ہیں یہ امینڈ کرنے ہیں, امینڈ کر کے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے, جو سندھ گورنمنٹ 2022 سے لے کر آج تک نہیں کر سکتی. صحیح. تو یہ بھی وادی النظر میں کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس آف لائف ٹو بھی ہے کراچی کی شہریوں کی. اچھا عدالتوں سے ویسے لوگ آج کل مایوس ہی ہیں کیونکہ عدالتوں سے, لیکن آج بھی اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم یہی سنتے ہیں کہ تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں امید باقی ہے ابھی بھی. تو آپ نے کراچی کی عوام کے, ہم نے صرف یہ والے کیس کا میں نے نہیں سنا, میں نے سنا ہے آپ نے کراچی کی عوام کے لیے اور بھی کیسز لڑ رہے ہیں آپ عدالتوں میں, اور کون کون سے کیسز ہیں ان کے بارے میں بتائے گا ذرا. دیکھیں جب میں نے 15 سال کارپوریٹ سیکٹر میں مختلف ٹاپ لیول فرمز میں یورپ میں پاکستان میں نے پرفارم کیا, اور جب میں نے جوڈیشل سسٹم میں پاکستان یورپ سے پاکستان آیا تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جیسے کنزیومر کورٹس تھے. پاکستان میں کنزیومر کورٹس کا کنسیپٹ سندھ میں کوئی بھی نہیں تھے. جب میں کراچی آیا تو میں نے بولا کہ کنزیومر کورٹس کہاں ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کنزیومر کورٹس نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی دفعہ پٹیشن لے کے گیا اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت سندھ کی جو 2.5 ارب روپے کی لاگت سے 2019 میں کورٹس بنی تھی, وہ میری پٹیشن کے نتیجے میں 32 اضلاع میں کنزیومر کورٹس وجود میں آئی, جس میں فری جسٹس ملتا ہے, آپ کو لائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سندھ انفارمیشن کمیشن میں نے بنوایا, پھر نیب کے انکوائری انویسٹیگیشن رولز میں نے بنوائے, پھر ٹرانسجینڈر پروٹیکشن آف رائٹس کے تحت ہم نے ٹرانسجینڈرس کو ان کے بنیادی حقوق اور ان کو ایکول اسٹیٹس دلوایا. اس کے علاوہ اوگرا تھیفٹ آف گیسز رولز ڈرافٹ کیا. پھر ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ کے تحت ہم نے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے WHO پروگرام وہ ہم نے کیا. اس کے علاوہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا پاکستان میں نہیں تھا, 12.5 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا تھیفٹ ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ, وہ ہم نے کیا. تو دیر آر ڈزنس آف کیسز جو ہم نے کیا. کیماڑی انسیڈنٹس والا کیس تھا, اچھا, اور SBC کے رولز جو 1979 سے نہیں بنے تھے وہ ہم نے لکھے گئے اور SBC کے رولز اس میں بنے. اس کے علاوہ ملک اسکیم تھا, ہم نے اس کو ایکسپوز کیا. تو ہمارے جو ہیں ڈزنز آف کیسز ہیں ابھی, جیسے جو پرائسنگ کورٹس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, تو دیر آر ڈزنز آف کیسز جو ہم نے ہیومن رائٹس کے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے کیے ہیں. جیسے پرینکا کمارا کا جو سری لنکن جو سلین تھا, اس کی جو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم نے اس کو منتھلی اسٹیپنڈ دلایا جو سلین تھا. تو ڈزنز آف کیسز تھے. تو جو ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کا اور یونائٹڈ نیشن کنونشن سول اور پولیٹیکل رائٹس کا کنسیپٹ ہی لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز جو آئین میں وہ دونوں کا نہیں پتا. ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے آپ کو جو
جو ایسے حکمران ہوتے ہیں جو فیوڈل مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں وہ آپ کو آگے آنے نہیں دیتے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو اپنا رائٹس پتہ ہے, لیکن سڑک پہ جو چلنے والا یہ لیاقت آباد میں جو لیاقت آباد 10 نمبر میں رہ رہا ہے اس کو اپنے رائٹس نہیں پتہ. وہ آج بھی رو رہا ہے کہ میری گلی کا گٹر نہیں صحیح ہوا کیونکہ سائی سرکار نے فنڈ نہیں سینکشن کیے. لیکن اس کو جمہوری انداز میں احتجاج کرنے کا طریقہ کار یہ سائن نیچر ہے. صحیح. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. امید ہے آپ اسی طرح کراچی کی عوام کے لیے لڑتے رہیں گے اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. اچھا ناظرین کرام, اپنے میزبان محمد ریان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے مسائل کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.